خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض وہم اور گمان نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اگر وہ سیری کو چادر ملی، صبح اٹھے تو کندھوں پہ موجود تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور نے اپنے 2 بال عطا کیے۔ جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے، اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بال تھے تو بدلی سایہ کیا کرتی تھی۔ تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا، جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ اور در ثمین فی مبشرات النبی الامین کے نام سے مارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد سے منقول روایات نقل کی ہیں جو خواب میں انہوں نے حضور سے سنی تھی اور ان کو انہوں نے حدیث قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام عطوی کہتے ہیں کہ میں سو گیا مقدر جاگا، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا قم یا عطبی والحق الاعرابی فبشرہ بالجنہ، آیا تبھی اٹھو اور جو دیہاتی یہاں ابھی آیا تو اس کو ڈھونڈو، جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور مدارک کے لفظ ہیں، مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ ہی گیا، کہا جب تک بخشش نہیں ہوگی اٹھوں گا ہی نہیں، اور زاروں کے تار روئے جا رہا ہے۔ تو وہاں لفظ ہیں فنودی من القبر انہ قد غفر لک، تو گنبد خضرا سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا گیا۔ اس کے لیے آواز آئی، جو جتنی تڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی صلہ دیا جاتا ہے۔ اور 555 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں۔ کتاب المناسک میں لکھا گیا، زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے، کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ پھر حاضری کا موقع ملا، حضور کے روضے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، عرض کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا، آج جسم آ گیا اور آج میں نے جو ہے وہ جواب بھی اس انداز کا لینا ہے۔ 70,000 آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا۔ پھر کیا ہوا کہ حضور کا بیٹا، حضور کا جگر پارا، حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا۔ 70,000 آدمی نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے حضور کا دست مبارک باہر آ گیا، اور حضرت امام رفاعی نے اس ہاتھ کو چوما، بوسے دیے، اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں اس وقت لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارک ہاتھ کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے، باقی 3 ائمہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو آؤ سرزمین مکہ حرم الہی کے انوار بھی لوٹیں اور سرزمین مدینہ میں حضور کی رحمتوں کے سائے تلے بھی بیٹھیں۔ مکہ بھی برکت والا، مدینہ بھی برکت والا، مکے کی حاضری کے کیا کہنے اور مدینہ کی حاضری کے کیا کہنے، بات لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی۔ جب میں سفر حجاز کے لیے حاضر ہوا تو واپس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، بڑا لوگوں کو شوق تھا کہ ان سے داستان سنیں۔ میں نے جگہ جگہ ان دنوں کے اندر تذکرے مدینہ شریف کے اور حرم الہی کے کیے، تو دوست آ بیٹھے، وقت تھوڑا تھا، میں نے کہا کہ یار مختصر کہانی نہ سنا دوں، ایک تو لمبی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے تو ختم نہیں ہو سکتی، ایک ایک لمحہ صدیوں پہ محیط ہوتا ہے، اور ایک کہانی 2 لفظوں میں سناؤں۔ انہوں نے کہا چلو وہ بھی سنا دو، تو میں نے کہا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ تو یہ اس سفر کی داستان ہے، اس سفر کی کہانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار سفر حرمین نصیب